ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لفظ زکوٰۃ اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، پاکیزہ ہونا، صاف اور ستھرا ہونا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہوتا ہے
پاکیزہ ہوتا ہے، صاف اور ستھرا ہوتا ہے، قرآن مجید نے ذکر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محبوب آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ لینے سے ان کا مال پاک ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کے لینے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال صاف ہوتا ہے۔ دفتر جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے یہ پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے ارکان اسلام میں جہاں نماز کا ذکر کیا، روزہ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، وہیں ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا بھی ذکر موجود ہے۔ گویا کہ جس طرح نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور جس طرح نماز ادا نہ کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح نماز ادا نہ کرنے والے انسان کو محدثین نے، اسلاف نے کافر قرار دیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے انسان سے بھی اسلام نے جہاد کا، قتال کا، لڑائی کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور میں یہ بات آپ تک پہنچی کہ بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو وعظ کیا، اور وعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، لوگوں یاد رکھو جس بندے نے بھی نماز میں، زکوٰۃ میں تفریق کر دی، نماز کا منکر ٹھہرا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا،
واللہ لأقاتلن، مجھے اللہ کی قسم میں ایسے انسان سے لڑائی کروں گا، ایسے انسان سے قتال کروں گا۔ اب جہاد مسلمان سے نہیں ہوا کرتا، قتال مسلمانوں سے نہیں ہوا کرتا، لڑائی مارکا آرائی مسلمانوں پہ نہیں ہوا کرتی، لیکن ایسے موقع پر کہ جب مسلمان ہونے کے باوجود اسلام نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اگر یہ مسلمان زکوٰۃ دینے کا منکر ٹھہرے گا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، ابوبکر صدیق نے فرمایا میں ایسے انسان سے قتال کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں بالوں کی بٹی ہوئی رسی بھی وہ اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب اگر آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ انسان بالوں کی بٹی ہوئی رسی جو زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ بھی دینے سے انکار کرے گا، ابوبکر صدیق اس سے بھی قتال کرے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بھی لڑائی کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ زکوٰۃ اور یہ نماز اس قدر اہم فریضے ہیں۔ اسلام تو کجا، اسلام سے قبل جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام کے تمام انبیاء نے، تمام کے تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کو جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں انہوں نے اپنی امت کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا تصور پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کا ذکر فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ پاک نے فرمایا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نمازوں کو عطا کرتے رہے، نمازوں کو پڑھتے رہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے یہ حکم بنی اسرائیلیوں سے فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہم السلام کی امتوں سے اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نمازیں ادا کرتے رہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃیں تم ادا کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں رب العالمین تمہارے ان کاموں کی وجہ سے تمہاری سیئات کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو مٹا ڈالوں گا، درگزر کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسی جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا جس کے نیچے میں رب العالمین نے تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا حکم بھی سابقہ امتوں میں موجود تھا۔ جس طرح نماز کا حکم سابقہ امتوں میں موجود تھا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی رب العالمین نے سابقہ امتوں کو بھی عطا فرمایا تھا۔ نماز بھی، زکوٰۃ بھی، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام کا یہ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ پہلا توحید ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ رکن کا مطلب پلر ہے، ستون ہے۔
چھت کے قیام کے لیے پلروں کا ہونا ضروری ہے، اگر پلر کو نکال دیا جائے تو چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ جس طرح چھت کے قیام کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کے قیام کے لیے بھی میرے بھائیوں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ستونوں کو ہٹا دیا جائے دھڑم ہو کر چھت نیچے گر پڑے گی، اگر زکوٰۃ کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر ضروری ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر ضروری ہے۔ نمبر 1، زمین کی پیداوار، غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ان چیزوں پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ جانور جو کھلے عام چرتے بھی ہیں، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، بھینسیں ہیں، یہ وہ چوپائے، وہ جانور، ان پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 3، سونا، چاندی، زیورات، ان پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 4، وہ سامان تجارت، جو سامان آپ نے بزنس کے ویو سے، کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے جو آپ نے پرچیز کیا ہے، اس مال پر، اس سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، ان ساری چیزوں کا نصاب بھی مقرر کیا ہے۔ اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نصاب زکوٰۃ سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی یا چاروں چیزیں بھی اگر نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جاتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ، نہیں ہے بیچ کم 5 وسق کے زکوٰۃ۔ کیا مطلب؟ کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق، 5 وسق جو ہیں یہ 20 من بنتے ہیں۔ 20 من گندم زکوٰۃ واجب ہے، 20 من اناج زکوٰۃ واجب ہے، 20 من جو زکوٰۃ واجب ہے، 20 من چاول زکوٰۃ واجب ہے، 20 من منجی زکوٰۃ واجب ہے، 20 من وہ مکئی کے دانے زکوٰۃ واجب ہے۔ فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اگر 20 من سے 1 من بھی کم ہے، 20 من سے 1 کلو بھی اگر کم ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 20 من میں اگر 1 کلو بھی کم ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا چاہے تو دے دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ دے، شریعت اس پہ واجب نہیں کرتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 اونٹوں جو جن کے پاس 5 اونٹ اگر ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس 5 اونٹ ہیں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے، اگر 5 سے کم ہے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس 40 52 تولے چاندی موجود ہے اور جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 7.5 تولے سے 1 ماشا، 1 رتی، 1 تولہ بھی اگر کم ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔
اگر 52.5 تولے سے کم میں ایک ماشا ایک رتی بھی اگر کم ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے والا چاہے تو دے گا تو مال میں اضافہ بھی ہوگا، دے گا تو مال بڑھے گا بھی۔ زکوٰۃ صرف اس پیداوار پر ہے جو ذخیرہ کی جا سکتی ہے، جس کی ذخیرہ اندوزی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاول ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، گندم ذخیرہ کی جا سکتی ہے، کپاس ذخیرہ کی جا سکتی ہے، جو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، منجی ذخیرہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بیج کے دانے وہ ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں، مکئی کے دانے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ جو پیداوار زمین کی ذخیرہ کی جائے گی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گندم ہو گیا، چاول ہو گئی، مکئی ہو گیا، جو ہو گیا، باجرہ ہو گیا، کھجور ہو گئی، منقع ہو گیا، کشمش ہو گئی جو خشک ہو کر کشمش بن جاتا ہے، وہ انگور کا دانہ، یہ ذخیرہ اندوزی ان کی جا سکتی ہے۔ جن مال کی جس پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے شریعت نے اس پر زکوٰۃ واجب کی ہے، کوئی نہ دے اس کی مرضی ہے۔ سبزیاں یہ بھی زمین کی پیداوار ہیں، سبزی یہ بھی زمینی پیداوار ہے، کیونکہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی، اس کو مہینوں کی غرض سے نہیں رکھا جا سکتا، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کے اوپر کلام بھی کی ہے، لیکن روایت ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، گنا، جس کو عام طور پہ ہم کماد بھی کہتے ہیں، کماد، گنا، اس سے آپ جو شکر بنائیں، اس سے آپ جو گڑ بنائیں، اس سے آپ جو چینی بنائیں، اس کماد اور گنے سے حاصل ہونے والی چیز چینی، شکر، گڑ، ہر 20 من پہ 1 من زکوٰۃ دینا ہوگی، ہر 20 من پہ 1 من زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ شہد، شہد میں بھی زکوٰۃ ہے، اور آج کل ویسے ہمارے معاشرے میں شہد کی بڑی ایک کاروبار بھی کیا جاتا ہے، اور اس شہد کی بڑی پیداوار ہے، منو من شہد آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، پرچیزنگ بھی ہے، سیلنگ بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤخذ فی زمانہ من قرب العسل من کل 10 قرب قرب من اوسطها، جس کے پاس 10 مشکیزے شہد اترتا تھا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے 1 مشکیزہ شہد کا بطور زکوٰۃ کے وصول کیا جاتا تھا، بطور زکوٰۃ کے وصول کیا جاتا تھا۔ جس کے پاس مشکیزہ، تقریباً یہ وزن بھی جو ہے 20 من بنتا ہے، شہد کی پیداوار اگر 20 من ہے، اس 20 من پر 1 من آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، یہ شہد کی۔ اور اس کے بعد جو زمین وقف ہے، مدرسے کے نام، مسجد کے نام، یا کسی اور رفاعی ادارے کے نام، جو رقبہ، جو زمین، جو مکان، جو کوٹھی، جو بنگلہ، جو چیز اس ادارے رفاعی کے نام وقف ہے، اس کی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پہلے سے وقف ہے، اور پہلے سے ہی وہ زمین فی سبیل اللہ ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سونا، چاندی اور نقدی رقم جس کے پاس کرنسی موجود ہے، میں نے بتایا کہ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے موجود ہے، چاہے وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا بغیر کسی زیور کے ڈھالے ہوئی اس کی الگ کسی اور صورت میں موجود ہو، کوئی بھی سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ یا 40واں حصہ زکوٰۃ، 2.5% یا 40واں حصہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
دو خاتون آپ علیہ السلام کے پاس آئیں. آپ نے دیکھا کہ ان میں کی ایک خاتون کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے، سوارین غلیظین، دو موٹے موٹے کنگن تھے. آپ علیہ السلام نے اس سے کیا فرمایا؟ اتؤدین زکاتہا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دے گی؟ کہا زکوٰۃ کس چیز کی؟ بنایا میں نے، کمایا میں نے، پہنا میں نے ہے، ساری محنت مزدوری میں نے کی ہے، اور یہ ساری چیز حاصل کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ میں دوں؟ مقصد کیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تجھے ان دو کنگنوں کے بدلے جہنم کے کنگن پہنائے؟ ان دو سونے کے کنگن کے بدلے اللہ تجھے جہنم کے کنگن پہنائے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اگر تو زکوٰۃ دے گی جہنم سے بچے گی، اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو پھر تجھے یہی سونا اور چاندی، یہ جہنم کے کنگن اور جہنم کے زیورات بنا کر جو ہے تیرے گلے میں، تیرے ہاتھوں میں، تیرے کانوں میں ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے زکوٰۃ واجب ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو 7.5 تولے بطور حق مہر کے سونا دیا، زکوٰۃ واجب ہے. آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، 7.5 تولہ یا اس سے ابو سونا موجود ہے، گولڈ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ ہوگی، یہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگی. کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کرنسی پڑی ہے، بینک میں اماؤنٹ پڑی ہے، گھر کے اندر آپ نے محفوظ کی ہوئی رقم رکھی ہوئی ہے، اگر اس رقم پر، ان پیسوں پر، اس کرنسی پر سال بھی گزر گیا اور وہ کرنسی نصاب زکوٰۃ تک بھی پہنچ گئی، 40واں حصہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ یوں سمجھیں اگر کسی کے پاس 1 لاکھ رقم پڑی ہے، 1 لاکھ رقم اگر کسی کے پاس ہے تو 2500 روپیہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور کرنسی کی زکوٰۃ سونے کے حساب سے نہیں، کرنسی کی زکوٰۃ چاندی کی مناسبت سے نکالی جائے گی. 1 لاکھ پڑا ہے، 2500 روپیہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے. 2 لاکھ پڑا ہے، 5000 زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح آپ لاکھ کی مناسبت سے اوپر آپ چلتے جائیں میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے، مال پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے. اگر تم مال استعمال کرتے رہو، زکوٰۃ نہ دو، اس کی کمائی بھی حرام کی، اس کا مال بھی سارا کا سارا حرام کا. دکاندار ہے، بزنس مین ہے، اس کی دکان میں، اس کی شاپ میں مال تجارت پڑا ہوا ہے، اس کا مال تجارت جتنا بھی اس کی دکان کے اندر پڑا ہوا ہے وہ حساب لگائے گا. حساب لگانے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ بس صرف وہ تخمینہ لگا لے کہ اتنا تقریباً ہوگا، تقریباً والی بات نہیں ہے. ایک ایک چیز کو اٹھا کر اس کا الگ الگ حساب لگائے گا. میڈیکل سٹور ہے، ایک ایک ڈبی اٹھائے گا. کریانہ ہے، ایک ایک چیز اٹھائے گا. جنرل سٹور ہے، ایک ایک چیز اٹھائے گا. مال تجارت جتنا جتنا پڑا ہے، ایک ایک ڈبی کا، ایک ایک چیز کا حساب لگا کر اس کی ٹوٹل رقم بنائے گا. اور اس کی ٹوٹل رقم پر جو ہے جتنی رقم اس کی بنے گی، اس کی ٹوٹل رقم پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. کوئی کہے میرے سال پورے ہونے سے آدھا ماہ پہلے میں نے یہ پرچیزنگ کی ہے 5 لاکھ کی، اس پر تو میرا سال نہیں گزرا. آپ نے بھلے سال پورا ہونے سے پہلے 5 ماہ قبل یا 5 ہفتے قبل بھی آپ نے پرچیزنگ کی اور آپ نے اس کو بزنس کا حصہ بنا دیا، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاروبار کے فہرست میں آ گئی ہے، اس کو کاروبار میں شمار کیا جائے گا. آپ نے کسی کو کوئی رقم قرض دی ہوئی ہے، اس قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جس کو آپ نے دی ہے اس پر نہیں ہے، جس کو آپ نے دی اس پر نہیں ہے، جو دے گا وہ دینے والے پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کہیں میں نے پیسے اس کو دے دیے، پتہ نہیں وہ پیسے دیتا ہے نہیں دیتا. اگر آپ کو وہاں سے پیسے ملنے کی امید ہے، آپ زکوٰۃ دیں.
آپ سمجھتے ہیں وہ میرے پیسے ختم، وہ ضائع ہو گئے، ملنے کی کوئی امید نہیں، پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے پیسے اس کو دے دیے نا امیدی کے بعد، پھر آپ کو پیسے اس نے ریٹرن کر دیے، تو آپ کو محدثین کے اقوال کے مطابق جو ہے 1 سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گی، 1 سال کی۔ خامد نے بیوی کا حق مہر دینا تھا، نہیں دیا۔ بیوی کا حق مہر خامد کے ذمے قرض ہے جس کا چکانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا، وہ قرض ہے، لہذا جب تک یہ قرض ادا نہیں ہوگا اس کو وہ قرض ادا کرنا پڑے گا، اور جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا اس کا حق مہر جتنا اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، نصاب زکوٰۃ کو حق مہر پہنچتا ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا جو اس نے حق مہر دینا ہے اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے، اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اس کے بعد مکانات کی تعمیر کے لیے، دکانوں کی تعمیر کے لیے جو پیسہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زمین پرچیز کرتے ہیں، پھر آپ سیل کر دیتے ہیں، پھر پرچیز کی، پھر سیل کر دی، کوٹھی بنا لی، پھر سیل کر دی، پھر کوٹھی بنا لی، پھر سیل کر دی، جتنا جتنا پیسہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، یعنی اس پر وہ زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کا بزنس میں ہے، کاروبار میں آپ نے لگایا ہوا ہے، کاروبار میں آپ نے لگایا ہوا ہے۔ مکان آپ نے بنا دیا، مکان آپ کے کرائے پہ ہیں، دکانیں آپ نے بنا دی، دکانیں کرائے پہ ہیں، اس مکان کی ٹوٹل مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس دکان کی ٹوٹل مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس مکان کا، اس دکان کا، اس بنگلے کا جو کرایہ آئے گا، اگر وہ کرایہ آپ نے اپنے پاس سیف رکھا، اس کے اوپر سال گزرا، وہ کرایہ اکٹھا ہونے کے بعد نصاب زکوٰۃ کو بھی پہنچ گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ ہر مہینے لیتے ہیں اور آپ کا گزارا بھی اسی مکان دکان کے کرائے پر ہے، پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ واجب تب ہوگی جب وہ آمدن آپ جمع رکھیں، جمع رکھنے کے بعد اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ ان کی تجارت نہیں کرتے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح مکانات کی اور گاڑیوں کی خرید و فروخت اگر کی جائے اور سال بھی ان پر گزر جائے، جتنی گاڑیاں آپ کے پاس سیل کے لیے کھڑی ہیں جو آپ نے پرچیز کی اس نیت سے کہ پرچیزنگ کے بعد اس کو سیل آؤٹ کرنا ہوگی، اور وہ اس کے اوپر کاروبار کو کرتے ہوئے سال بھی آپ کو گزر جائے، آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، اگر وہ گاڑیوں کے رقم بنانے کے بعد نصاب زکوٰۃ کو مال پہنچتا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ زکوٰۃ دیں گے مال حلال ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے مال حرام ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے محبوب ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے، آپ زکوٰۃ لیں گے ان کے مال پاک ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے مسائل تھوڑے وقت میں زیادہ تیزی کے ساتھ اس لیے بیان کیے ہیں کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کا لیے شرط جو ہے وہ ماہ رمضان کے نہیں ہیں، زکوٰۃ نکالنے کی شرط سال ہے، کہ سال جس مال پر گزر جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ سال جو آپ کا پورا ہو رہا ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر پورا ہوتا ہے، اسی مہینے میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، رمضان کی انتظار نہیں کرنا ہوگی۔ لیکن ہمارا ایک جو ہے نا سوچ یہ بن گئی ہے کہ نہیں جی رمضان آئے گا پھر ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، رمضان آئے گا صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے رمضان میں، پچھلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ نکالی تو اس رمضان میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو احباب مصلی پر آ کر مجھ سے مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔